بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جب ایران فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ کی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی بی بی شہر بانو کا نکاح امام حسین علیہ السلام سے ہوا۔ بی بی شہر بانو کی ایک کنیز تھی جس کا نام تھا شیریں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے شیریں کو آزاد کر دیا اور اسے اپنے آبائی وطن واپس جانے کا کہا تو شیریں نے کہا کہ آقا، سب بیویاں علی اکبر کی شادی کی بات کر رہی ہیں، مولا آپ مجھے بھی تب تک یہیں رہنے دیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے زبان امامت سے فرمایا کہ شیریں، میں وقت کا امام تمہیں زبان دیتا ہوں کہ جب علی اکبر کی شادی ہوگی تو اس کی بارات 27 محرم 61 ہجری ایک رات تمہارے گھر قیام کرے گی۔ شیریں یہ سن کر خوشی سے نہال ہو گئیں اور بی بی زینب بنت علی کے پاؤں پکڑ کر بہن بیٹی کی طرح رکھنے پر شکریہ ادا کرنے لگیں، اور بی بی زینب بنت علی سے کسی خاص نصیحت کا پوچھنے لگیں تو امام علی کی بیٹی امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ شیریں، جب کہیں کبھی قیدی دیکھو تو ان کی جو بھی حاجت ہو وہ لازمی پوری کرنا۔ شیریں نے وعدہ کیا اور اپنے آبائی وطن واپس چلی گئیں۔ 27 محرم 61 ہجری کو شیریں علی اکبر کی بارات کے لیے تمام انتظامات مکمل کر چکی تو اپنے خاوند کو شہر سے باہر ان کے استقبال کے لیے بھیجا، لیکن شام کو اس کا شوہر پریشان حال واپس آیا اور کہا کہ علی اکبر کی شادی کا تو کچھ پتہ نہیں، بارات دور دور تک نظر نہیں آتی، لیکن بادشاہ یزید بن معاویہ کا لشکر ہے جو شام جا رہا ہے اور ان کے ساتھ چند باغیوں کے سر اور ان باغیوں کے گھر کی خواتین قیدی ہیں جو آج رات ہمارے محل میں قیام کریں گی۔ پہلے تو شیریں کچھ پریشان ہوئی، مگر جب قیدی خواتین کا سنا تو بی بی زینب بنت علی علیہ السلام کی نصیحت یاد آئی اور ان قیدیوں کی حاجت پوری کرنے کا وعدہ یاد آیا تو اس نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس نے دیکھا کہ چند بیویاں ہیں جن کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، سروں پر چادریں نہیں ہیں، بالوں سے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے اور خاک اور خون سے اپنے بالوں پر پردہ بنایا ہوا ہے۔ شیریں نے قریب پہنچ کے سائبان کھانا پانی بھیجا اور کہا کہ اے بیویوں، تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ آہستہ سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اماں فضہ، اس سے کہو کہ ہمارے وارث مارے گئے ہیں اور ان سپاہیوں نے ہمیں ابھی تک کھل کر رونے نہیں دیا، بس اجازت دو کہ صحن میں کچھ دیر جی بھر کے اپنے گھر کے مردوں کو رو لیں، ان کا ماتم کر لیں۔ پہلے تو شیریں ہچکچائی کہ ابھی تو مولا حسین علیہ السلام اپنے بیٹے علی اکبر کی بارات لے کر آ جائیں گے، کیا سوچیں گے کہ شیریں نے تو رونا پیٹنا شروع کر رکھا ہے، مگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی وصیت سے مجبور ہو کر اس نے کہا کہ ابھی میرے آقا کے بیٹے کی بارات یہاں آ جائے گی، ان کی آمد سے قبل رو لو، مگر ان کی آمد سے قبل یہ سب بند ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر ابھی پلٹی ہی تھی کہ ان قیدیوں نے آہو بکا شروع کر دی۔ ایک بیوی نے کہا کہ ہائے عباس۔ شیریں پلٹی اور کہا یہ نام مت لو، کسی اور کا نام لو، یہ میرے آقا کے بھائی کا نام ہے۔ دوسری بیوی کی آواز آئی کہ ہائے حسین۔ کسی کی آواز آئی ہائے علی اکبر۔ شیریں تڑپ کے بولی کہ یہ سب تو میرے آقا کے گھر والوں کے نام ہیں، ان ناموں کو بلند کر کے مت رو۔ تو بی بی زینب نے اپنے چہرہ اقدس سے بال ہٹائے اور کہا کہ شیریں پہچان، میں ہی علی و فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں ہی وہی حسن و حسین کی ہمشیرہ ہوں، جو سامنے نیزے پر سر ہے وہ تیرے آقا حسین کا ہے، اور وہ جو نیزے پر سر ہے وہ علی اکبر کا سر ہے، یہی وہ بارات ہے جو آج رات تیرے ہاں قیام کرے گی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔